قرآن کی تعمیر میں حصہ لیا ہے. اور اگر اس مدرسے کو جہاں یہ بچہ پلا پڑھا اور قرآن کی عصمت اور تعلیم اور تربیت سے آج حافظ قرآن بن کے آپ کے سامنے میں ختم قرآن کریم کی دولت سے یہ سرفراز ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کی محبتیں ان کے ساتھ شامل ہے. آپ کی عنایت نہیں، آپ کا تعاون ہے، آپ کی محبت ہے، اور کچھ نہیں تو آپ کا پیار ہے. دوستو پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے، تعاون ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آپ چندہ دے دیں اور بعد میں تانا بھی دیں مدرسے کے ناظم یا مولوی یا استاذ کو، اس پیسے کی کوئی ضرورت مدرسے کو نہیں ہے. اصل ہے محبت کے ساتھ مدرسے کی در و دیوار کو دیکھ لے. یہ میرا مدرسہ ہے، یہ میرے گاؤں کا ادارہ ہے، یہ میرا بچہ ہے تو حافظ بن رہا ہے. آج پھول کی مالا مفتی اطہر کے گلے میں نہیں ہے، مکھیا افسر کے گلے میں نہیں ہے، نوشاد سر کے گلے میں نہیں ہے، حسان سر کے گلے میں نہیں ہے، مدرسے کے صدر آفاق صاحب کے سر میں نہیں ہے، مفتی علی مرتضیٰ کے سر میں نہیں ہے، گلے میں نہیں ہے، ماسٹر ایوب کے گلے میں نہیں ہے، مدرسے کے خادم بابو مصطفیٰ کے گلے میں نہیں ہے، ولی عابد کے گلے میں نہیں ہے، اور دیگر اساتذہ اور مدرسے کے بانی اور محتمم کے گلے میں نہیں ہے. ایک خوبصورت قرآن کا ترجمان، قرآن کو رکھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، اپنی زندگی کا اوڑھنا پچھوڑنا بنانے والا، ماں کو چھوڑ کے، بہن کو چھوڑ کے، بھائی کو چھوڑ کے، گلی ڈنڈے اور پتی کو چھوڑ کے، اور زندگی کی محبتوں اور گلیوں کے پیار کو چھوڑ کے، جس نے مدرسے کی دال کھائی، روٹی کھائی، نمک کھائی، چٹائی پہ جس نے سویا اور گزر بسر کیا، استاد کی ڈانٹ سنی، آج یہ پھول کی مالا اسی حافظ قرآن کے گلے میں. یہ آج ہم سب کا ترجمہ ہے. میں اس لیے میرے آنکھ میں آنسو نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے آنکھ میں آنسو ہے کہ شاید میں بھی اس بغل کے بچے کے بغل میں بیٹھا ہوں، کل جب یہ 10 لوگوں کو جنت لے کے جائے گا تو آپ سب کے ساتھ ہمارا بھی ان کے ساتھ حصہ مل جائے گا. لوگوں اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، بیٹوں کو حافظ بنائیے. حافظ بھی ڈاکٹر بنتے ہیں، حافظ بھی انجینئر بنتا ہے، حافظ بھی ماسٹر بنتا ہے، حافظ بھی IAS IPS بنتا ہے، حافظ بھی سپریم کورٹ کا سینئر وکیل جج بن سکتا ہے، ہائی کورٹ کا جج بن سکتا ہے، لوور کورٹ کا ڈسٹرکٹ جج کا وکیل بن سکتا ہے، جج بن سکتا ہے. شک یہ ہے کہ آپ قرآن کی برکت سے سینے کو مالا مال کیجیے، دنیا کو قدم بوسی کرنے کے لیے تیار. آئیے ہم اور آپ مدرسہ جامع العلوم کو خراج عقیدت پیش کریں، دعا کریں کہ اللہ اسے سدا بہار بنائے رکھے، یہ خوبصورت چمن اسی طرح آباد رہے، زندہ باد رہے، تابندہ باد رہے، شاد باد رہے، اس کا صحن اسی طرح ہمیشہ جگمگاتا رہے، لہلہاتا رہے. حضرت محمد خورشید انگے صاحب ہے، مولا آپ کو اپنے بستر پہ گھر میں تڑپ رہے، چلیے آپ کو اگر سکون چاہیے تو آپ کو مدرسے میں بستر پہ بیٹھا دیتا ہوں، آپ کا دل سکون ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پریشانی کیا ہے. اصل پریشانی بیماری کی نہیں ہے 3 مہینے سے، اصل پریشانی یہ ہے کہ مچھلی جب پانی میں تیرتی ہے تو زندہ رہتی ہے. مدرسے کا بانی اور ناظم اور محتمم جو مخلص ہوتا ہے وہ مدرسے کے بچوں کے بیچ میں رہتا ہے، اسے سنتے ہیں ان کی صحت میں تبدیلی چلی. اور جس دن سے حافظ نعمانی نے سچ کہا، فجر کے بعد مولانا موٹر سائیکل لے کے نکلتے تھے، گاؤں گاؤں بھیک مانگ کے بچوں کے لیے لے کر کے آتے تھے، اور کھانا اور خرچہ اور چاول اور دال کا انتظام کرتے تھے. یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے نہیں، علاقے کا احسان. ماسٹر ایوب صاحب نے بڑی اچھی بات کی، علاقے کے اوپر مولانا کا احسان. اس احسان کو ہم سب کو یاد رکھنا ہے. احساس نہیں ہونا چاہیے کہ مولانا معذور ہے. مولانا معذور اگر ہے، مدرسے کا ناظم اگر معذور ہے، علاقہ معذور نہیں ہے. ہم اور آپ معذور نہیں ہیں، مدرسے کے معاونین معذور نہیں ہیں. یہ بچے ہیں، یہ بچے ہماری دسترخوان پہ گاؤں میں پتہ نہیں کب کون بچہ کس کی اپنی پکڑ کے لے کے چلا جائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مولانا کو بھی ناظم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا سنہرا بار لگایا. یہ 2 بچے اور ہیں
कुरान सल्लम हैं, उनके वालिद साहब यहाँ आए हैं जिनका 24 पारा हुआ है। कौन है? खड़े हो जाइए। वो कुरान साहब कौन है? खड़े हो जाओ। उनके वालिद साहब माशाअल्लाह, आप खड़े रहिए, आप खड़े रहे, आप खड़े रहिए। ये इबादुर रहमान ने 25 पारा हिफ्ज़ किया। कौन है? इबादुर रहमान। तुम्हारे अब्बा क्या हैं? कौन है इनके अब्बा? खड़े हो गए। आप हैं। आप दोनों से मैं इस मजमे में वादा आप लेना चाहता हूँ, ये दोनों बच्चे को ईद के बाद फिर दोबारा यहीं भेजिए। इंशाअल्लाह हम लोग छोटे से तकलीफ फिर अगले साल खत्म कुरान करीम की मुनक़िद करेंगे और आप दोनों बच्चों को पूरे गांव और इलाके और पंचायत और खित्ते के उलमा और दानिशवरान इंशाअल्लाह मुबारकबाद पेश करेंगे। है तैयार है ना? माशाअल्लाह, बैठे आप दोनों बैठे। हमारे यहाँ मजबूरी यही है कि रमजान तक बच्चे रहते हैं और जब नाक का नेटा साफ कर दिया जाता है तो इन बच्चों को पर लग जाता है, फिर ये पर लग के पूरा चले जाते हैं। इसलिए उसको नहीं होना चाहिए हमारे इलाके में। अरे आपके आपका बच्चा था तब तो दावत दी गई, दौड़ के चले आए और आपने देखा, आपकी आंखें ठंडी हुई थी, मेरे बच्चे ने कुरान करीम की हदीस की तकमील की। अल्लाह ताला हम सबको इसमें से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ करता हूं। वक्त हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक